کریم آقا کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ انج ٹر گئے جانی ملنے دا کوئی وار بھی دسنا بھول گئے، ساڑھے دل دے سڑے ہوئے ٹبیاں تے ہون بدل بھی وسنا بھول گئے، اور ذبح کرن لگے ہوں بے پرواہ ہاتھ پیر بھی کسنا بھول گئے، سن روندیاں ویک کے ناصر شاہ ساڑھے بال بھی ہسنا بھول گئے، لیکن جنت کی طرف مجھ کو رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شہیزی شان گیا، میرے اعمال تو بخشش کے قابل نہ تھے نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ احباب ذی وقار، خطیب ذی شان، فصیح اللسان، سرمائے اہل سنت، نازش اہل سنت، استاذ العلماء حضور قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو فیضیاب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے، عرض کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی کرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بڑے اختصار کے ساتھ چند گزارشات ہیں، انتہائی مختصر وقت کے اندر۔ چند دن پہلے ہمارے ایک میٹنگ میں اور ایک محافل کے اندر بھی، بعض محافل میں بھی یہ دوستوں نے، علماء نے اس چیز پہ توجہ دلائی، گھنٹہ کافی ہوتا ہے، یہ ہمارے ختم رہ گئے ہیں کہ دوست کچھ اور بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم یہ 2-2 گھنٹے کی محفلیں کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں بھی پروگرام ختم شریف کا ہو اس کو ختم شریف ہی رکھا کریں۔ جب 2-3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم ختم شریف پہ لگائیں گے تو جو لوگ پہلے تانے دیتے ہیں ختم کے، مزید بہانہ مل جائے گا جی سارا دن جان ہی نہیں چھڑ دیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ محفل کروانے والے بھی اور ہمارے دوست بولنے والے بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے آپ پہ بھی اور اپنے مسلک پہ بھی ذرا توجہ دیں، رحم کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے برخوردار ان لوگوں نے کوئی زیادتی یہ کی ہے کہ میرے بھائی کا مجھے باقاعدہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے آج کے پروگرام کے بارے میں پہلے بتا دیتے۔ جنازے پہ تو میں جڑاوالا میں تھا ہی نہیں، اس دن بھی خیر کو باقاعدہ اطلاع نہیں ملی، تو میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں یہ کہ ساری دنیا پیچھے پیچھے اور ہمارے اپنے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو خیر یہ ہمارے بیٹے، اللہ ان کو، ہمارے بھتیجوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، حوصلہ دے۔ یہ سب کا فرض تھا، کم از کم مجھے پہلے اطلاع دی ہوتی، اس حساب سے بندہ اپنے ٹائم کی سیٹنگ کرتا ہے، اور اپنے بھائیوں کا حق ہوتا ہے ہم پر، ہمیں باقی سارے کام چھوڑ کے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے برادری کے جتنے بھی کوئی دوست احباب اپنے کوئی بہن بھائی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے کم از کم پروگرام میں بندہ آخری رسم میں بھی شامل نہ ہو تو کب شامل ہونا ہے۔ ہم سے شکوہ سب کا ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، میرے تک اطلاع بھی نہیں پہنچی۔ یہ بیٹا بیٹھے حافظ کاشف کہ مجھے گھر آنا کبھی رات 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، صبح سے نکلے، سارا دن گھر والوں سے بھی دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی فضل اور کرم سے ہے کہ دین کی خدمت کی نوکری ملی ہوئی ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا حق ہوتا ہے
وہ ان مواقع پہ میرا پہنچنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی کامل بخشش فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے، یہ ختم چیزیں رکھ کے بھی سائڈ پہ ہو جائے ذرا۔ ایک حدیث پاک سنیں اور پھر میں نے بات کو ختم کر دینا ہے۔ سورہ عصر کا پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے قسم کھائی، محبوب قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ مفسرین نے اپنی اپنی رائے دیتے ہوئے جب صاحب روح البیان کو میں نے پڑھا تو ان کی بات فوراً دل میں اتر گئی۔ کہتے سونیا تیرے زمانے دی قسم، محبوب جس زمانے میں آپ آئے اس زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا پھر گھاٹے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ فرمایا ایمان لے آئے، اچھے عمل کرے اور وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، حق والا ہو جائے، حق کی طرف بلائے، صبر والا ہو جائے، صبر کی طرف بلائے۔ فرمایا یہ گھاٹے والا نہیں ہے، یہ فائدے والا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں راستہ بتا دیا، ایک گھاٹے والا ہے، ایک فائدے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اپنے انداز میں ہمیں بتا دیں گھاٹے والے کون ہیں اور نفع والے کون ہیں۔ اس کی تفسیر میرے آقا نے جو نام لے کے بتائی ہے نا، وہ سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ خسارے والا دیکھنا ہے وہ بدبخت ابو جال کو دیکھ لیں۔ یہ آواز یار تھوڑی سی اس کے دے دو، اگر ہے تو آواز نا گلا کھینچ رہی ہے، ذرا تھوڑی سی آواز کھول دو، اکو بند رکھیں، آواز بند۔ پیارے آقا نے فرمایا خسارے والا دیکھنا ہے، گھاٹے والا دیکھنا ہے تو ابو جال دیکھ لیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمان کا نمائندہ دیکھنا ہے تو میرے ابو بکر کو دیکھ لیں، اگر عمل صالح والی کوئی شخصیت دیکھنی ہے تو میرے عمر کو دیکھ لیں، اور وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ کی کوئی مصداق دیکھنا ہے تو میرے عثمان کو دیکھ لیں، وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ کی کوئی تفسیر دیکھنی ہے تو میرے علی کو دیکھ لیں۔ اور پھر اس گھر نے تو صبر کو بتایا ہے نا کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ امام پاک نے، امام حسین نے کائنات کو بتایا کہ صبر کیا ہوتا ہے، اور صابرین کا پھر مقام اللہ نے بتایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صابر ہو گئے اللہ ان کا ساتھی بن گیا۔ تو محترم حاضرین، خسارہ اس سے نکلنے کے لیے ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے، اور خود بھی حق پر چمنا، دوسروں کو بھی بلانا ضروری ہے، صابر رہنا اور دوسروں کو صبر والا بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صبر کی دولت دے دے، ابھی کلام پڑھا جا رہا تھا، یہ شبان صاحب نے آخر میں کلام پڑھا، یہ شبان کس کا کلام ہے جو آخر میں پڑھا ہے؟ حاکم صاحب کا کلام تھا، اگرچہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا، اب چلے گئے۔ بھی اللہ نے وقت بنایا ہے نا، اس بیچارے جانے والے کا تو قصور نہیں ہے۔ تو آئیے میں جو بتانے والا ہوں، بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اس پہ اجر کیا ہے۔ اب ہمارے بھائی گئے، ان کے بیٹوں سے پوچھو کتنا صدمہ ہے، گھر والوں سے پوچھے کتنا صدمہ ہے، میرے نبی نے اس کی حوصلہ کیسے دیا۔ حضور نے فرمایا جب دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سنتے ہیں، پیچھے کو پریشانی غم، لیکن سارا کچھ برداشت کر کے گھر والا کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا ادھر ہی چلا گیا، مولا تیرا مال تو نے لے لیا۔ جب بندہ یہ جملے بولتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جب فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بندہ میرے فیصلے پہ راضی ہو گیا، میں نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا لیکن وہ صابر رہا، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے نام کا جنت میں ایک محل تیار کر دیا ہے۔ اس کے صبر کی وجہ سے جنت کے اندر محل تیار ہو گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہے ضرور آزماؤں گا، کبھی مال لے کے، جانیں لے کے، اور تمہارے جگر کے ٹکڑے لے کے آزماؤں گا۔ اور فرمایا جو اس پہ صابر رہے تو سن لو محبوب، ان کو خوشخبری دے دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صابرین کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جو مصیبت میں صابر رہے
اور اس وقت میں کہتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے تھے ادھر ہی، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ان پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صابرین کے اندر شامل کر دیا، برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لیں، ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم ذکر پاک تو کرتے ہیں اہل بیت کا اور ان کی تعریف تو کرتے ہیں، ان کی سیرت بھی لینی ہے۔ انہوں نے صبر کر کے بتایا ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے، اور صابرین کا مقام اللہ نے بتایا ہے کہ صابرین کا مقام کیا ہے۔ کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی آئے، کیا کہا تھا اللہ والوں نے، صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات کہی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی دے سکھ نو۔ حدیث سنو، ایک خلاصہ میں 2 لفظوں میں عرض کر دوں، دل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مسلمان بیمار ہو جائے نا، بخار ہو جائے، اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اس پہ بھی بنتی ہے سبحان اللہ، یہی اس پہ ہی بنتی ہے سبحان اللہ۔ میں بخار ہوا، تکلیف ہوئی، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ ادھر المومن کو تنگی آتی ہے، رب گناہ معاف کر رہا۔ کتنا ہمارے لیے کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ بس اپنا ذرا اخلاق اچھا کریں اور اپنے اندر ادب پیدا کریں۔ یہ آخری میرا پیغام ہے، سن لیجئے توجہ کے ساتھ۔ یہ ادب کی کمی نہ ہوتی تو آج یہ جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی نہ ہوتے۔ اپنے اندر ادب قائم کریں، اپنے معاشرے سے لے کر، والدین سے لے کر، اپنے بڑوں سے لے کر اللہ کی ذات تک، سب کا ادب ہم پر ضروری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نام ہی ادب کا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے سوال ہوا کہ دین کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سابقہ خطیب بھی بیٹھے ہیں، موجودہ خطیب بھی، اور حضرت نے بھی میں اطلاع مجھے نہیں دی کہ میں آگے مسجد سے قبضہ کر لینا سی، پتہ نہیں۔ حالانکہ ان کو رکھنے والے وہ ہمارے بھائی یوسف صاحب ہیں، اور ساتھی بیٹھے ہیں عبدالحق وغیرہ ساتھی، سب نے کہا تھا تو ہم نے یہ بندہ بھیجا، اور ایسا بندہ ہے کہ بس یہ بندہ اللہ ہی اس کو اب ہدایت دے، کہ اس نے بھی اطلاع نہیں دی، خدا کے مارے ہوئے نے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کیا ہے، سن لو بھی، اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ شاہ نقشبند، بہاؤالدین نقشبند اور قبلہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، دونوں نے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں نے حدیث بھی اس موضوع پہ پڑھی تھی۔ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الطریق کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام، دین سارے کا سارا ادب کا نام۔ ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی، ساری رات نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، دیتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بارگاہ خداوندی سے لے کر اس کے تمام انبیاء، امام الانبیاء سمیت حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور حضور کی امت کے اولیاء، یہ تو ہیں ہی پاک ہستیاں ہیں نا، ہر بڑے کا ادب ہم پہ ضروری ہے۔ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، میرے نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا وہ میرا کچھ نہیں لگتا، فرمایا کہ جو بڑے کی عزت نہ کرے اور بڑا چھوٹے پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے، فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ لیسا منا، میرا حضور کے اندر میرا کچھ نہیں لگتا۔ اب بتائیں جب ہم نے ادب نہیں کرنا تو حضور سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ امتی کہاں کے رہے ہم؟ حضور کا امتی بننا ہے ادب کا پیکر بن کے، ادب کا پیکر۔ اور ایک اور بڑی خاص بات کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالی ہمارے نعت خانوں کو یہی جذبہ جس طرح ان کا ہے، ماشاءاللہ عقیدہ بھی بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں اپنے کلام میں۔ اور ایک اور بڑی بات کی طرف توجہ دلائی، میرے پیارے آقا نے شفاعت کرنی، میں اب دوسرے انداز میں یہ بات سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی۔ حضور نے قیامت والے دن شفاعت کرنی، کروان ہے پروگرام کے نہیں، پھر بولو تو صحیح نا، شفاعت کس نے کرنی ہے؟ مصطفیٰ نے، میرے کریم آقا نے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا، جوان گیا، سنیں میری بھی شفاعت کریں گے، میرا بھی نام لکھ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا لکھ لیا، تیرا بھی نام شامل ہو گیا۔ وہ جانے لگا نا، حضور نے واپس بلایا،
فرمایا بیلیہ واپس آ، ڈر گیا کہ شاید پتہ نہیں فیصلہ واپس نہیں لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایک کام کرنا ہے۔ حضور کیا کام ہے؟ فرمایا میری مدد کرنی ہے، بکثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنے، کثرت سے سجدے کرنے۔ میرے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانی ہے، پیشانی جھکانا تیرا کام ہے، نماز پڑھنا تیرا کام ہے۔ گناہ تو پھر بھی ہوں گے نا، تو فرمایا گناہوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، باقی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لوں گا۔ میری مدد کرنی۔ اور دوسری بات، قیامت والے دن حضور سے پوچھ، حضور کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا امتی ہے؟ فرمایا دور سے پہچان لوں گا، کہ وہاں پر پہچان ہو جائے گی کہ میرا امتی ہے۔ آقا کیسے؟ فرمایا میری امت کے اعضاء چمکتے ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ دور سے پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اعضاء ان کے چمکتے ہوں گے جو وضو بھی کرتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ آئیں آج اس اپنے ہمارے بھائی کی اس محفل میں دعائیہ تقریب میں ہم یہ عزم کر کے جائیں، آئندہ نمازیں ہم نہیں چھوڑیں گے، باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے، باقی رہا گناہ رہ جائیں گے تو کل قیامت والے دن مصطفیٰ وہ سنبھال لیں گے۔ فرمایا سارے نبی بیٹھ جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، عرش لگے ہوں گے، اور وہاں پر اپنے اپنے وہ ممبروں پہ سارے بیٹھ جائیں گے۔ حضور کہتے ہیں میں کھڑا رہوں گا، سارے نبی بیٹھ جائیں گے۔ توجہ ہے بھی؟ اللہ، سارے نبی بیٹھ جائیں گے، میں کھڑا رہوں گا۔ سرکار آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ قربان ہو جائیں اس جملے پہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اللہ۔ سونے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا، میں بیٹھ گیا تو یہ گناہگار ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں تب بیٹھوں گا جب میں گناہگاروں کی بخشش کروا لوں گا۔ سلطان صاحب نے کیا فرمایا؟ نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حدو بے حد درود نبی تے جس دا ریڈ پسارا ہو میں قربان تنا دو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ حضور کی شفاعت کے بغیر بات بننی۔ میرے آقا نے فرمایا کثرت سے سجدے کرو، تو کثرت سے سجدے ہم کریں گے، نماز ہم پڑھیں گے، کل شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرنی، کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی کامل بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں ہمارے محترم خادم صاحب جعفر صاحب، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے چلے گئے، دعا فرمائے اللہ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے، اور جو بھی حاضرین کے عزیز و قارب میں سے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل بخشش فرمائے، اور ان باتوں پہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔